حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کو سنبھالا ہے، سہارا دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک شجاعت تھی، ایک جرت تھی، اور شجاعت اور جرت اور دلیری اسی کو کہتے ہیں کہ جب آدمی پر مصیبتیں آئیں تو ان مصیبتوں میں وہ پرسکون رہے، اس کے اندر اضطراب نہ ہو، قابو سے باہر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بلکہ تمام صحابہ پر یہ حالات آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت کی، تقریباً 10 سال امامت کی، اور اس امامت کی جو آخری نماز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازوں میں، جن میں قرآن آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جہری نمازوں میں جمعرات کے دن کی مغرب کی نماز کی امامت یہ آخری امامت تھی۔ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ مرسلات 29ویں سپارے کی آخری سورت آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ پھر جب عشاء کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا کہ میں جاؤں اور عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن بخار کی ایک شدت تھی، شدت۔ ایک تو عرب گرم ملک ہے، پھر خشک ہے، تو بخار کی جب شدت ہوتی تھی تو لوگ پانی ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو۔ ازواج مطہرات نے آپ کے اوپر پانی ڈالا، آپ کو غسل دیا، اور پھر اس کے بعد تیار ہونے کے بعد آپ پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے اور کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا میرے اوپر پھر پانی ڈالو، شاید وہ بخار کی شدت کم ہو جائے۔ دوبارہ ایسا کیا، لیکن وہ غشی کے دورے پڑتے تھے، بے ہوشی ہوتی تھی۔ 2-3 دفعہ ایسا کیا، اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو یہی جواب ملتا تھا کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل ہے، وہ جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ان سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا، غم کی وجہ سے وہ نڈھال ہو جائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ شب جمعہ کی عشاء کی نماز سے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نمازیں پڑھانا شروع کی۔ پیر کے دن صبح تک تقریباً 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پر نماز پڑھائی۔ یہ سارا اشارہ اس بات کی طرف تھا میرے بعد خلافت ابو بکر کے لیے، مصلی پر اپنی زندگی میں ان کو کھڑا کر دیا۔ پھر وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کے دن 2 آدمیوں کے سہارے سے چلا نہیں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو اشارہ کیا تم اپنی نماز پڑھو، اور لے جانے والوں سے کہا کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو، ان کے بائیں طرف مجھے بٹھا دو۔ دائیں طرف ابو بکر تھے،
انہوں نے جا کر ابو بکر کے پہلو میں بٹھایا. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے تکبیرات بلند آواز سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے. یہ ظہر کی نماز میں آپ کی آخری شرکت تھی. یہ ہفتے کا دن تھا. اتوار کے دن وفات سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ تھا سب صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، جو جہاد وغیرہ کی کچھ زرع تھی وہ مسلمانوں کو دے دی، اور ایک زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی ہوئی تھی. 30 صاع جو 75 کلو جو ایک یہود سے ادھار لیا تھا، اس کے پاس اپنی زرع رکھائی تھی، لیکن وہ زرع اتنی قیمتی تھی کہ اس کو بیچ کر وہ اپنے پیسے ادا لے سکتا تھا، پھر بھی قیمت بچ سکتی تھی. اس لیے آپ کو اطمینان تھا، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ صحابہ کرام اس قرض کو ادا کر دیں گے. یہ اتوار کا دن تھا. پھر پیر کے دن صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے صفیں بندی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں بھری ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہی آپ کا کمرہ تھا. یہاں سے آپ نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر امت کو نماز کی حالت میں دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ مسکرانے لگے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز کے اندر تھی. آپ کی تو آخری وصیت ہی یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. آخری وصیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی. اتنے خوش ہوئے، مسکرانے لگے. انس فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ پردہ ہٹ گیا، ہماری خوشی کا تو عجیب عالم تھا، اور قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے اور پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے. قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تم نماز پڑھو، اور پردہ گرا دیا. یہ آخری دیدار تھا صحابہ کرام کا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا. فجر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حجرے میں گئے اور جا کر حال احوال معلوم کیا. واپس باہر نکلے تو لوگ مسجد میں تھے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بہت بہتر ہے، آج بہت اچھے ہیں. اور یہ دراصل موت کا سنبھالا تھا، یہ موت کا سنبھالا تھا. کبھی کبھی آدمی مرنے سے پہلے اتنا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ سب مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا طبیعت اچھی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک اہلیہ مقام سخ عوالیس کے قریب آگے جا کر ایک جگہ رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آج اچھی ہے، وہاں چلے گئے. پھر آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے چپکے سے کوئی بات کہی، ہم نے تو سنی نہیں. تو حضرت فاطمہ رونے لگی، اور جب وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ، دوسری بات کہی تو وہ خوش ہو گئی، ہنسنے لگی. اس وقت تو ہم نے نہیں پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ حضور نے کیا بات کہی تھی کہ تم روئی بھی تھی اور ہنسی بھی تھی. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ سب سے پہلے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی کہ یہ جو میں بیمار ہوں شاید اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں. میں رونے لگی. پھر آپ نے فرمایا رو مت، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی، تم مجھ سے ملو گی. چنانچہ 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا پھر انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس مرض کی شدت بڑھتی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ
کہ نزع کے وقت میں پیچھے بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے پر ایسے سہارا دیا، میرے سینے کی طرف ٹیک لگائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر مہربانی فرما اور مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ میرے بھائی عبد الرحمن بھی میرے اس حجرے کمرے میں آئے، ان کے پاس ایک مسواک کی لکڑی تھی، تازی کہیں سے کاٹ کر لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس لکڑی مسواک پر ٹک گئی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو چاہیے، مسواک چاہیے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کیا کہ ہاں، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا یہ لکڑی مجھے دو، میں نے اس لکڑی کو کاٹا، مسواک بنائی اور اس کو منہ کے اندر اچھی طرح چبایا اور نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی۔ فرماتی ہے اتنی خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کہ میں نے کبھی زندگی میں آپ کو اس بہتر طریقے پر مسواک کرتے نہیں دیکھا۔ بس وہ مسواک سے فارغ ہوئے اور یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر گئی، اور کہتی میری خوش قسمتی کا کیا کہنا، آخری وقت میں اللہ نے میرے منہ کا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ جمع کر دیا۔ میں نے وہ مسواک منہ میں نرم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوب اچھی طرح مسواک کیا، میرا لعاب آپ کے منہ میں جمع کر دیا، میرے سینے کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آخری وقت میں میری باری تھی، پیر کا دن تھا، اس باری میں انتقال ہوا، یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب دیکھو امت کو سنبھالنے کا ٹائم آیا ہے، اب یہ وقت تھا امت کو سنبھالنا۔ اب جب یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب صحابہ کرام آنن فانن مسجد میں جمع ہو گئے، کسی کے وہم و گمان میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ 63 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے آدمی اس کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں بمشکل آپ کے داڑھی میں 19-20 بال سفید ہو گئے تھے، بس کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر تو اپنی کیفیت خود بیان کرتے کہ میں تو بالکل، میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر باہر نکلی تو یہود اور جو عیسائی تھے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، وہ پہلے مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد انہوں نے کہا اب موقع ہو گیا مدینہ پر حملہ کریں گے۔ جو منافقین تھے وہ منافقین وہ بھی خوش ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، پھر اس کے بعد واپس آئے، اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، واپس آئیں گے اور ان منافقینوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گم سم، ان کی تو آواز ہی بند ہو گئی تھی، کبھی غم آتا ہے آدمی کی آواز بند ہو جاتی ہے، آدمی کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ایک خاموش بیٹھے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی، تیز رفتار گھوڑے پر آئے اور مسجد نبوی کے باہر گھوڑے سے اترے اور اتر کر مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے بات چیت نہیں کی۔ مسجد میں لوگ تھے، حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں، اپنے حال میں باتیں کر رہے ہیں، خبردار کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ سیدھا مسجد میں آئے اور مسجد میں ہی قریب حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں اندر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یمن کا کپڑا تھا جو یمن سے آتا تھا، خوبصورت سفید کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کپڑے کے اندر ڈھکا ہوا تھا، چہرہ چھپا کر پورا رکھا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا منہ جھکایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے، اور اللہ کبھی بھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، بس یہ ایک موت تھی، آ گئی ہے۔ حضرت عمر کی طرف اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو موتیں آئیں، ابھی مرے نہیں، ابھی گئے ہیں، پھر دوبارہ انتقال ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے چہرے کو ڈھکا اور مسجد نبوی میں گئے اور جا کر لوگوں سے کہا قریب آ جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ قریب آ گئے، عمر اپنے حال میں تھے، کہا چھوڑو اس کو۔ حضرت عمر نے، ابو بکر نے کہا اس کو چھوڑو۔ ممبر پر آئے اور آ کر ایک خطبہ دیا جس سے ابو بکر کی علمیت کا، ابو بکر کی شجاعت کا، ان کی جرت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ ابو بکر پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ صرف باقی صحابہ پر نہیں تھے، ابو بکر پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ایسے مصائب اور ایسی مصیبتوں کے موقع پر، ایسے غم کے موقع پر پرسکون رہنا، قابو کے اندر رہنا، یہ شجاعت اور بہادری اللہ نے ابو بکر کو عطا کی تھی۔ چنانچہ ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو سنو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ یہ توحید تھی، یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی وہ آیت پڑھی جو سورہ آل عمران میں ہے، ابھی میں نے شروع خطبے میں وہ آیت پڑھی، آیت 144 ہے، چوتھا سپارہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول چلے گئے ہیں دنیا سے، أَفَإِن مَاتَ، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، انقلبتم، تم الٹے پاؤ دین سے پھر جاؤ گے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو الٹے پاؤں پھیرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ یعنی آدمی پر جب غم آتا ہے تو پھر آدمی کے پاؤں کام نہیں کرتے، اور مجھے تو اب یقین ہو گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میرے پاؤں نے مجھے اٹھانا چھوڑ دیا اور میں زمین پر ڈھیر ہو کر گر گیا جب ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی اور یہ خطبہ پڑھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے بڑا ہمیں اطمینان ہوا، بڑا سکون ملا، حالانکہ یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی، ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے اس کو، لیکن جب ابو بکر نے پڑھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے آج نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہر ایک کی زبان پر یہی آیت تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے تسلی ہوئی۔ اس وقت صحابہ کہتے ہم پر ایک اطمینان آ گیا، ایک سکون آ گیا، اور ان کی ان باتوں سے ہمیں ایک تسلی ہو گئی۔ ابو بکر نے امت کو سنبھالا اس بہت بڑے غم کے وقت، بہت بڑے غم کے وقت۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک مشہور جگہ تھی سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں چند حضرات صحابہ جمع ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، اب اس امت کو کون سنبھالے گا، آگے کے معاملات کون دیکھے گا۔ انصار بھی جمع ہو گئے، مہاجرین بھی۔ حضرت عمر نے بعد میں آ کر اطلاع دی کہ آپ وہاں فوراً پہنچے تاکہ کوئی فیصلہ ہو جائے۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین میں تاخیر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا یہ تھا کہ خلیفہ بنانا ضروری ہے. خلیفہ بنیں گے تو بہت سے مسائل حل ہوں گے. چنانچہ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں گئے. وہاں یہ تھا، بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو دو بڑی شخصیات ہیں، ایک عمر ہے دوسرا ابو عبیدہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو. وہ دونوں کھڑے ہونے کا اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا. کوئی حرص نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی خلیفہ بننے کی، لیکن جتنے لوگ تھے سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے مصلح پر دین کا امام ہمارے لیے ابو بکر کو بنایا تھا تو لہٰذا ہم انہی کی خلافت کو قبول کرتے ہیں. سب نے جو موجود تھے انہوں نے اس وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر واپس آئے تو بہت سے مسائل حل ہو گئے، بہت سے مسائل ہو گئے. اس لیے کہ سب سے پہلا یہ مسئلہ اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی، کہاں ہوگی. ایک رائے لوگوں کی یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے لہذا تدفین بھی وہاں ہوگی. دوسری رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد میں ہونی چاہیے، مسجد نبوی میں. تیسری رائے یہ آئی کہ برابر میں جنت البقیع کا قبرستان ہے عام مسلمانوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہونا چاہیے. اگر خلیفہ نہ بنا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا خلفشار پیدا ہوتا، اور پھر لوگ کہتے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کی اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور وہ حدیث آج بھی ترمذی میں ابن ماجہ میں ہے. فرمانے لگے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کا انتقال جس جگہ ہوتا ہے اس کی تدفین اسی جگہ پر ہوتی ہے. سب نے کہا بالکل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چلے گئے ہیں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں تدفین ہوئی ہے حجرہ عائشہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے لہذا تدفین بھی وہاں ہوگی. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. پھر دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا. ایک رائے یہ سامنے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر طیب طاہر ہے، آپ تو پاکیزہ ہے، آپ کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں غسل دیا جائے گا، لیکن اختلاف اس میں تھا کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. اور یہ بات صحیح طریقے سے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ پر ایک خنودگی سی طاری کی اور ایک آواز آئی جس کا کہنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ آواز یہ تھی کہ نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو، ان کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو. چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا. پھر تیسری بات یہ سامنے آئی کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازے کی نماز ہوگی؟ اگر ہوگی تو امام کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بھی حل کیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی امام نہیں بنے گا، آپ زندگی میں بھی امام تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی امام ہے، لہذا آپ کی امامت نہیں ہوگی. ہاں البتہ آپ کی تعلیمات ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میری وفات ہو جائے اور تم مجھے غسل اور کفن دے دو تو مجھے میرے حجرے میں رکھ دینا. پھر انسانوں میں سب سے پہلے میرے اہل بیت، میرے خاندان والے، وہ مجھ پر جنازے کی نماز پڑھیں گے. اور جنازے کی نماز میں کوئی یہ دعائیں نہیں کہ اللہ بخش دے مغفرت. وہ جنازے کی نماز کیا تھی؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود شریف پڑھتے تھے. پہلے اہل بیت خاندان والے آئے، انہوں نے اس طرح جنازے کی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر مہاجرین اور انصار وہ آئے، پھر عام مسلمان آئے، پھر عورتیں آئی، پھر بچے آئے. اس میں پیر کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا،
اور جب منگل کا دن گزر گیا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے جس کو ہم بدھ کی رات کہتے ہیں، صبح